آج 14 سفر دوسرے ہفتے کا دن، 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 14 تاریخ ہفتے کا وہ خاص دن، وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ آج تک جن کے پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ سفر کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ماہ سفر کی 14 تاریخ ہفتے کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ اپنی بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج کے اس خاص وظیفے سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں یا بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائے گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 14 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 14 سفر دوسرے ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے ان تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کر لیں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں توز اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، توز اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام یا وہابو یا رزاقو ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اے رزق کو بے شمار کرنے والا، خزانوں سے جولیاں بھرنے والا۔ اور یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگ دستی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 14 صفر ہفتے کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں 14 صفر ہفتے کے دن سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ یہ سورت کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی۔ اور وہ سورہ کوثر ہے، یہ سورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں موجود ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب و تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔
سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس طرح رمضان کو، شب برات کو، شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، تو آج 14 صفر ہفتے کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی مرضی ہے، وہ تو صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 14 صفر ہفتے کے دن سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج ماہ صفر کی 14 تاریخ ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ دوستو، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے۔ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے، پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے کس بار یا وہابو یا رساکو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 صفر ہفتے کے دن لازمی پڑھنا۔ کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آج کے دن ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔